یہ فرمان کسی مفتی دا نہیں ہے، کسی محدث دا نہیں ہے، بلکہ یہ دے صدقے کائنات کو عزت ملی ہے، اس عزت والے رسول دا فرمان ہے کہ علی قرآن دے نال ہے اور قرآن علی دے نال ہے. اور فرمایا کہ جدو قیامت والے دن میرا علی پل صراط تے آئے گا، اس وقت بھی قرآن علی دے نال ہوگے گا. ایسی عظمت والا ساڈا علی ہے کہ قیامت والے دن پل صراط تے بھی جے دے نال قرآن ہوئے، اللہ جانے دنیا کتنی محبت قرآن نال کردا رہا ہوگے گا. اور تاریخ دے اندر لکھیا ہے کہ مولا مرتضیٰ جدو ایک رکعت دے اندر پیر رکھ دے سن، دوسری رکعت تے پیر رکھن تو پہلے قرآن مجید پڑھ دیا کرتے سن. علماء کرام نے دی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ زبان اتنی تیز نہیں ہوندی کہ قرآن پاک 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ پڑھیا جائے. آخر قرآن بھی تے کوئی شے ہے نا، پڑھن واسطے کوئی ٹائم لگتا ہے. ایک کس طریقے نال ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت وچ پیر رکھیا تے 2-3 سیکنڈاں تو بعد قرآن مکمل ہو جائے؟ ایک کس طریقے نال ہو سکتا ہے؟ فرمایا تہاڈی عقل اوتھے نہیں پہنچ سکتی. میرا علی او علی ہے جے دے بارے حضور نے فرمایا قرآن علی دے نال، علی قرآن دے نال. فرمایا علی دی کلی زبان قرآن نہیں پڑھ دی، بلکہ جسم دا ایک ایک لو ہی قرآن پڑھدا ہے. جسم دا ایک ایک لو میرے علی دا قرآن پڑھدا ہے، اور ایسا قرآن پڑھدا ہے. پھر آپ دے بیٹے حسین جدو پیدا ہوئے، حسین بھی قرآن دی لوری سنائی، تربیت قرآن دی کیتی، پرورش قرآن دی کیتی، لڑکپن قرآن دے وچ گزاریا، بچپن قرآن دے اندر گزاریا. پھر جدو تربیت ایسی کیتی، پھر اس حسین نے کر کے دکھایا. کائنات والیو، میرے بابے نے ایک رکعت پیر رکھ کے دوسری رکعت پیر رکھن تو پہلے قرآن ایویں نہیں پڑھیا. میرے وال ویکھ لو، سر تن تو جدا ہے، نیزے دی نوک تے ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا. یہ میرا بابا ایک رکعت تے پیر رکھن تو پہلے دوسری رکعت دے پیر رکھن تو بعد قرآن مک سکدا ہے، تے حسین بغیر تن تو قرآن پڑھ کے سنا سکدا. اے میرے مصطفیٰ نے شان اپنی اہل بیت نو عطا فرمائی، ایسی قرآن ال محبت عطا کی. فرمایا 2 چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میری سرکار نے فرمایا 2 چیزاں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت. ایک قرآن دوسری اہل بیت. انہاں دا تعلق بھی قریب کر چھڑیا، اور انہاں دی جڑی ضرورت ہے وہ بھی امت نو عطا فرما دیتی. فرمایا اگر نجات چاہتے ہو اے 2 چیزاں دے وچ نجات ہے، ایک اہل بیت نو قابو کر لو، ایک قرآن نو قابو کر لو، کدی گمراہ نہیں ہوو گے. اہل بیت نو قابو کس طرح کرنا ہے کہ انہاں نال محبت کرنی ہے، بچے بچے نال پیار کرنا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نظریہ دے چھڑیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. قیامت تک امام مہدی علیہ السلام تک جتنی آل نبی نسل چلے گی انہاں دا احترام کرو، انہاں دا ادب کرو، اس واسطے کہ انہاں دے اندر خون مصطفیٰ ہے، خون مرتضیٰ ہے، خون فاطمہ ہے. اس واسطے ادب کرو اور قرآن پڑھو گے. جدو قرآن پڑھو گے قرآن تو کبھی گمراہ نہیں کرے گا، لیکن قرآن اس وقت پڑھو گے جدو اہل بیت میں محبت ہوئے گی. اہل بیت نو چھوڑ کے قرآن پڑھو گے پھر گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تسی وہ رسی چھوڑ دیتی جی. جدو قرآن پاک اہل بیت نہ ملا کے پڑھو گے پھر پولیس رات جدو مولا مرتضیٰ قرآن لے کے کھڑے ہون گے پھر دسن گے کہ کیڑا کیڑا اہل بیت نہ محبت کر کے قرآن پڑھدا ہویا سی. اللہ اکبر کبیر. آخری حدیث مبارکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صحابہ دا سفر کیتا، اوتے تشریف فرما ہوئے تے علی پاک نو کسے کام واسطے بھیجیا. آپ چلے گئے، آپ نے پیچھے نماز پڑھا چھوڑی. جدو علی پاک آئے نماز ایسا دا ٹائم بھی تھوڑا سی تے علی پاک نے نماز بھی کوئی نہیں سی پڑھی. آ کے ویکھیا بے ٹائم تھوڑا ہے، اور سرکار نے حکم دے چھڑیا کہ اے پیارے علی میرا دل کرتا ہے کہ تیری گودی دے اندر میں آج آرام کراں. حالانکہ سرکار پہلے ابو بکر صدیق بھی کول سن، عمر بھی، سارے صحابہ موجود سن، فرما سکتے سن کہ میں کسی اور دی گودی دے اندر سر رکھ کے میں آرام کر سکنا. لیکن پتہ سی سرکار نو کہ علی پاک نے نماز بھی نہیں پڑھی. ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ غلام دی کیفیت سرکار نہ جان دے ہون. 1500 سال 1450 سال بعد اج دے غلام دی کیفیت حضور جان سکتے نے، تے کیا علی دی کیفیت حضور نہیں سی جان دے؟ جان دے سن، پر شان ظاہر کرنی سی، علی پاک دا مقام ظاہر کرنا سی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میں آرام کرنا ہے. تے مولا مرتضیٰ دی خوشی دی انتہا نہ رہی، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی مدت سی کہ کدو سرکار تشریف لے کے آمن اور میری گودی اندر اپنا وہ نبوت والا رسالت والا سر رکھن، جس سر نو ابو بکر صدیق نے 3 دن غار دے اندر جس سر دی زیارت کر دے رہے، جس چہرے دی زیارت کر دے رہے، وہ سر کدی میری گودی دے اندر آوے. آقا بڑی تڑپ سی، یا رسول اللہ کرم نوازی کر دیتی جے. سرکار نے اپنا سر مبارک مولا مرتضیٰ دی گودی وچ رکھیا. ہن زیارت کر رہے ہیں اور زیارت کرتے کہندے نے ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ
ایسا نقش پکے تیرا محبوبہ منہ بولا سامنے تو ہووے اکھ میٹا ہوا میں کول تیرے اکھ کھولا سامنے تو ہووے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سر مبارک مولا مرتضیٰ دی گود دے اندر زیارت کرتے جا رہے ہیں اے منظر اے کیفیت عرشیاں نے ویکھیا فلک والے نے بھی ویکھیا فرشتیاں نے بھی ویکھیا حور و غلمان نے بھی ویکھیا تو انہوں نے بھی پکار کیا کہ زمین پہ عرش اعظم کے زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں زمین پہ عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں آج مجھے لگ رہا ہے کہ علی دی گود ہے کائنات دی ہر چیز علی دی گود دے اندر ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح قرآن مصطفیٰ دا سر ہے علی دی گود رحل ہے قرآن رب دا ہے گودی رحل والی علی دی ہے عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں وقت گزرتا گیا سورج غروب ہو گیا مغرب دا ٹائم شروع ہون لگا مولا مرتضیٰ دی خیال کیتا کہ اثر رہ گئی ہے او علی جن نے بچپن وچ بھی نماز پڑھی حکم نہیں آیا اس وقت بھی نماز پڑھی پھر جدو حکم آ گیا اس وقت تو لے کے نہ فجر چھوڑی نہ ظہر چھوڑی نہ عصر چھڈی نہ مغرب چھڈی نہ عشاء چھڈی کدی کوئی نماز نہ چھوڑی پر جدو نماز قضا ہونے لگی دل میں کیفیت آ گئی کہ گود دے اندر مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ دی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے پر جڑی عبادت رب نے ذمہ لائی ہے آج وہ بھی قضا ہو رہی ہے ایک نماز ادا ہے ایک عبادت ادا ہے ایک عبادت قضا ہے ایک خیال کر دیا اکھاں وچ آنسو آئے ایک آنسو دا قطرہ میرے مصطفیٰ دے چہرے تے گریا جدو چہرے تے گریا میرے مصطفیٰ نے اکھاں کھولیاں فرمایا پیارے علی کی گل ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تیرے غلام نے کدی اج تک نماز نہیں چھوڑی آج نماز قضا ہو گئی ہے آج عصر دی نماز قضا ہو گئی ہے روک کے ایک جملہ کہنا چاہواں گا سنیو اپنے فخر تے ناز کرو اپنے مقدرت تے ناز کرو ساڈا پیر علی او پیر ہے جڑا ظہرین والا نہیں مغربین والا نہیں بلکہ فجر پڑھن والا ظہر پڑھن والا عصر پڑھن والا مغرب پڑھن والا اور 5 ٹائم دی عشاء پڑھن والا تین نمازاں پڑھن والا نہیں تین اذاناں دین والا نہیں عصر دی نماز میرے مصطفیٰ نے قضا کرا کے اندر چھڈیا کائنات والیو میرا علی ظہرین والا نہیں مغربین والا نہیں بلکہ ظہر دے ٹائم ظہر پڑھن والا عصر دے ٹائم عصر پڑھن والا اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ چل گیا کہ ساڈا علی نہ ظہرین والا سی اور نہ ہی مغربین والا سی آبا بیزی وکر مولا مرتضیٰ دی اکھاں وچ آنسو یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی میرے مصطفیٰ دے چہرے تے آپ نے مسکرا کے فرمایا پیارے علی ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے کیونکہ قضا دا بھی حکم ہے ادا دا بھی حکم ہے دس کیڑی نماز پڑھنی ہے عرض کیتی یا رسول اللہ مالک مختار ہو کل عالم دا مختار ہو جو چاہو کر سکدے ہو تسی او پہاڑ تے چڑھ کے پہاڑ تے ابو قیس پہاڑ تے چڑھ کے یہ چاندے 2 ٹکڑے کر سکدے ہو میرا وجدان کہندا ہے تسی مغرب تو عصر بھی کر سکدے ہو یا رسول اللہ غلام تہاڈا ہواں تے نماز قضا پڑھا کدے امت نہ اگے پیچھے ہو جائے یا رسول اللہ امت قضا تے نہ ٹر پے میں چاہنا غلام تہاڈا اج قضا تو ادا پڑھا دیو میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک فضا وچ بلند کیتا شہادت دی انگلی سیدھی کیتی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے مغرب دا ٹائم ہو چکیا سی میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا انگل دے اشارہ کیتا اشارہ مصطفیٰ دا ہویا مغرب تو عصر تک سورج مصطفیٰ دے اشارے تے آ گیا تاریخ کہندی ہے روایت کہتی ہے کہ سورج نو 70,000 فرشتہ کھچ کے لے جاندا ہے مغرب تو مشرق تو مغرب تک 70 بڑی توجہ رکھنی ہے مشرق تو مغرب تک 70,000 فرشتہ سورج نو کھچ کے لے کے جاندا ہے اور اتنے پہنچا دیندا ہے اپنے وقت دے مطابق کدی منٹ سیکنڈ اس فرشتے اگے پیچھے نہیں ہوئے اسی کسی سفر تے جائیے کدی لیٹ کدی ٹائم نہ پہنچ جاندے ہیں لیکن رب دے جڑے فرشتے نے
اتنے پابند نے کہ کدی منٹ لیٹ نہیں ہوئے, کدی سیکنڈ لیٹ نہیں ہوئے. جہاں ٹائم رب نے مقرر کیتا ہے, کئی صدیاں گزر گئی نے, کئی صدیاں تو سورج مشرق تو لے کے مغرب پہنچاندے نے, کدی سیکنڈ لیٹ نہیں ہوئے, کدی پہلے نہیں پہنچے. پر جدو مصطفیٰ جانے رحمت کا اشارہ ہویا, ہوں 70,000 فرشتہ کھچ کے, بڑی توجہ رکھنی ہے, 70,000 فرشتہ مغرب تو مشرق, مشرق تو مغرب لے کے پہنچ چکے سن, اپنی ڈیوٹی پوری کر گئے. پر ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا. وہ کیا طاقت ہے میرے مصطفیٰ دی, جڑے کہندے نے نبی ساڈے ورگا, میرے مصطفیٰ نے تماچا ہی مار چھڑیا. فرمایا ظالمو تہاڈے کہندے تے مکھی نہیں ہٹ سکدی, میں او شانہ والا نبی ہاں کہ میں سورج نو واپس موڑ لیا ہے. سبحان اللہ. انہاں مولویاں دے کہندے انہاں دے اپنی بیوی اکھ نہیں لگدی, میرے مصطفیٰ دا کہنا تے سورج من رہے نے, چاند ستارے من رہے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی دا اشارہ کیتا, اور طاقت کیسی. تحقیق کرن والے محقق نے لکھیا کہ حضور نے پوری طاقت نہیں لگائی, سرکار نے اے اپنے پورے دا اشارہ کیتا, انگلی مبارک دے پورے دا, بیٹا خاموش ہو جا, انگلی مبارک دے پورے دا اشارہ کیتا. جی پورے دا اشارے دی یہ طاقت ہے کہ 93 کروڑ میل سورج دور ہے, 93 کروڑ میل سورج دور ہے. یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے, اتنی دور سورج نو یہ پورے دے اشارے دے نال یہ جڑا کھچ سکدا ہے. اللہ جانے کائنات دا نظام کس طرح کی نہ وہ چلا سکدا. کیا جڑا 93 کروڑ میل دور سورج نو کھچ سکدا ہے, پکی پنڈوری دا درود پاک پڑھیا مدینے نہیں پہنچا سکدا. 93 کروڑ میل دور سورج نو کھچ سکدا ہے, اور کھچ بھی اپنے پورے طرح سکدا ہے. اللہ جانے او دی انگل دے طاقت دا کیا عالم ہوے گا. یعنی انگل دی طاقت اندازہ کوئی نہیں لگا سکدا. اللہ جانے ہاتھ دی طاقت اندازہ کون لگا سکے گا, اور جدے ہاتھ دی طاقت اندازہ کوئی نہیں کر سکدا. اللہ جانے بازو دی طاقت دا کیا عالم ہوئے گا, اور جدے بازو دے عالم دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکدا. اللہ جانے او دے تن دا طاقت اندازہ کون لگا سکدا ہے. یہ ایک تن سمجھ چ نہیں آ سکدا, اللہ جانے 5 تن سمجھ چ کیویں آ سکدے ہیں. جتے ایک تن سمجھ چ نہ آئے, جتے ایک بازو سمجھ چ نہ آئے, جتے ایک ہاتھ سمجھ چ نہ آئے, انگل سمجھ چ نہ آئے, انگل دا پورا سمجھ چ نہ آئے, ایڈا وڈا رسول سمجھ کیویں آ جائے. اور جدا رسول سمجھ چ نہ آئے, علی سمجھ چ نہ آئے, انہاں دے ولی سمجھ کتھے آ سکدے. شانہ عظمتاں کسے نو کسے مولوی نے نہیں دتیاں, کسے نو کسے پیر نے نہیں دتیاں, بلکہ شانہ عظمتاں میرے خدا نے عطا فرمائیاں. کائنات بھی میرے رب نے بنائی, نبوت بھی میرے رب نے عطا کیتیاں. میرے مصطفیٰ کو جتنی طاقت ہے, عقیدے دا جملہ, جتنی بھی طاقت ہے میرے مصطفیٰ کو اپنی طاقت کوئی نہیں. جتنی بھی طاقت ہے رب دی عطائی طاقت ہے, رب دی عطائی طاقت ہے. میرے مصطفیٰ جو کردے نے چاہن تے 2 رکعت نماز پڑھن مسجد قبلہ تین, مسجد بیت المقدس وال, اور اسے 2 رکعتاں وچ اپنا قبلہ پھیر لون, اے مصطفیٰ دی اختیار ہے. مصطفیٰ چاہے تے پہاڑ تے کھڑے ہو کے سورج دے چاند دے 2 ٹکڑے کر چھڈن. مصطفیٰ چاہے تے پنگوڑے وچ سو کے ستاریاں دے نال کھیڈ لون. مصطفیٰ چاہن تے آپ کھڑے ہو کے مسجد صحابہ کول کھڑے ہو کے سورج واپس موڑ لون. اے سارے اختیارات جو عطا کیتے گئے اے میرے مصطفیٰ نو رب نے عطا فرمائے نے, اور رب نے عطا فرما کے دا چھڑیا سونے محبوبہ خدا میں ہاں, مصطفیٰ تو ہے, جتوں تک خدائی میری ہوئے گی اتوں تک مصطفیٰ تیری ہوئے گی. مسئلہ ہے جدو اسی گمراہ کتوں ہو جانے ہیں, ساڑے فرقے کتوں بن جاندے نے, یہ بھی بڑا عقیدے والا مسئلہ ہے. فرقہ اور مسلک اور گروہ اور جماعت کدوں بندی ہے, اس وقت بندی ہے جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف کیتا جاتا ہے. رب دی ذات تے کدی گروہ نہیں بنے, مصطفیٰ دی ذات تے ہی گروہ بنے. مصطفیٰ دی ذات تے گروہ کس طرح بنے, میں ایک دو مثالاں پیش کر دینا. مصطفیٰ دی ذات تے گروہ اس طرح بنے جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق دی ڈیوٹی لگائی کہ نماز تو پڑھانی ہے. آپ بیماری میرے مصطفیٰ کو برکت لین واسطے آئی, مرض میرے مصطفیٰ کو برکت لین واسطے آئی. وصال ظاہری تو کچھ دن قبل 17 نمازاں میرے مصطفیٰ دے مصلی تے ابو بکر صدیق نے ظاہری آیاتیاں دے پڑھائیاں. اس وقت میرے مصطفیٰ نے اعلان کیتا کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائے. ایک دن ابو بکر لیٹ ہو گئے تے سیدنا فاروق اعظم نو صحابہ نے کھڑا کر دیتا مصلی تے کہ جناب نماز پڑھاؤ. تے حالے ابو حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر کیتی تے حضور حجرے دے اندر سن. حالے اللہ اکبر کیتی, آواز پت پئی میرے مصطفیٰ دے سماعت کنا مبارکہ تک. آپ نے فوراً فرمایا لا لا لا, نہیں عمر نماز نہیں پڑھا سکتا, نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق ہی پڑھائے گا. ہن رولا کتنے پیا, اتنے کچھ لوگوں نے امت نے بعد امت نے کی کہہ دیتا, نہیں اس مصلی تے ڈیوٹی تے علی پاک دی ہونی چاہیے سی, علی نو کھڑا ہونا چاہیے سی.
ہوں دسو مالک کون ہے؟ اج دا مولوی مالک ہے یا سرکار علیہ السلام مالک نے؟ بہتر جاننے والے حضور نے یا اج دا مولوی؟ مسلک اور فرقہ اس وقت بنیا جدو سرکار دی گل تے اعتراض کیتا گیا نہیں علی نو ہونا چاہیے سی. پھر سرکار دی وصال ظاہری تو بعد امت دا اتفاق سی کہ ابو بکر صدیق خلافت بیٹھن. پھر اس وقت امت دے علماء کرام نے مولویاں نے رولا پا دیتا نہیں علی نو بیٹھنا چاہیے سی. اس وقت مسلک بننے شروع ہو گئے. سرکار علیہ السلام نے صلح حدیبیہ دے مقام تے عثمان پاک نو فرمایا بے تو جا کے مشاورت کر کے آ اون دے نال گل بات کر کے آ کافراں دے نال اسی عمرہ کرن واسطے آیا سر عمرہ کرن دتا جائے. ہن سرکار نے بھیجا عثمان نو. ہن پیچھے مولوی کی کہن لگ پئے اج دے کہ نہیں ابو بکر صدیق زیادہ شان والے سن ابو بکر صدیق نو بھیجنا چاہیے سی. دسو مالک کون نے؟ اج دا مولوی کے سرکار. مسلک فرقے جماعتاں اس وقت بنیاں جدو سرکار دے فرمان تے اعتراض کیتا گیا. سرکار دے فرمان تے جدو اعتراض ہویا سمجھو کٹ کے ایک گروہ بن گیا, ایک جماعت بن گئی, ایک فرقہ بن گیا. اس وقت ایک جا کے امت دے اندر اختلاف پیدا ہویا اور سرکار نے فرمایا 73 جماعتیں بننی نے, 73 فرقے بننے نے, ایک ہی فرقہ جنت تے جائے گا باقی سارے جہنمی ہون گے. دعا ہے اللہ رب العزت سانا اس شمار اس فرقے دے اندر جیڑا فرقہ جنت تے جائے گا. امام زین العابدین کو پوچھا گیا سی کہ حضرت جی تواڈے نانے نے فرمایا کہ ایک ایک فرقہ جائے گا جنت کے اندر, کیڑا فرقہ جائے گا, کی نشانی ہے؟ آپ نے فرمایا سب تو زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوئے گا. الحمدللہ وہ فرقہ اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت و جماعت لفظ بھی آپ نے عطا فرمائے اور فرمایا کہ سب تو زیادہ درود پاک پڑھنے والا. درود و سلام اذان تو پہلے بھی پڑھتا ہے تو سنی پڑھتا ہے, اذان تو بعد بھی پڑھتا ہے تو سنی پڑھتا ہے, نماز تو پہلے بھی پڑھتا ہے تو سنی پڑھتا ہے, حتیٰ کہ روٹی کھان تو پہلے بھی اگر کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو سنی پڑھتا ہے. سانو الحمدللہ فقہ تے ناز ہے اور قیامت والے دن خرامہ جنت مصطفیٰ دے نال اسی جاواں گے. دعا فرما اللہ رب العزت جو کیا ہے اس عمل دی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب